بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ قرآن مجید کی یہ سورت 7 مرتبہ پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی امید ہے کہ تمام بہن بھائیوں کو صحیح سلامت زندگی نصیب ہوگی، صحت کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اگر کوئی بیماری ہے یا خود کسی بھی قسم کے مشکل اور بیماری مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل دور فرمائیے، صحت مند رکھے اور خوشحال زندگی میسر اور نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور مقدس مہینہ ہے۔ ان میں جو وظائف اور تسبیحات آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ وظائفہ بہت مفید ہے، بے فائدہ اور عبث نہ ہوگی۔ آپ کی اولاد کی کامیابی، کاروبار میں کامیابی اور کامرانی، رزق میں برکت و گشادگی، مال و دولت نصیب ہونے کی آرزو، اگر چاہتے ہو کہ رزق وافر مقدار میں نصیب ہو جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، زندگی میں سکون و اطمینان ہو، دولت بھی اتنا ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس لیے یہ مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، ان سے قبل یہ وظیفہ مشغل راہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ تسبیحات اور قرآنی آیت کا وظیفہ انتہائی قیمتی ہے، اور قرآنی آیت کا وظیفہ خصوصاً رزق میں برکت اور نصیب و تقدیر کے مفید ہونے کے لیے لاجواب ہے۔ لہٰذا یہ وظیفہ المحرم الحرام کا وظیفہ نوٹ فرمانے سے پہلے، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ان محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینہ کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دے دے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں محرم الحرام کی فضائل اور برکات کی طرف۔ محرم الحرام کیوں مقدس اور عظیم؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑی کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب النبینا علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی اس بابرکت اور مقدس مہینے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اس مقدس اور عظیم الشان مہینے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیر قلزم میں غرق کر دیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تر واقعات کا تعلق دین اسلام کے آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام تر واقعات محرم الحرام کے 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا عاشوراء محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ ایک ایسا اندوہناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی کسک یعنی ٹیس ہر مومن کے دل میں ہر اس موقع پر اٹھتی رہے گی جب یہ واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔
تاریخی روایت کے مطابق سیدنا حسین بن علی رضی اللہ 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چٹایا، ان کے منہ کو اپنی بابرکت زبان سے تر فرمایا، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ آپ نے کم و بیش روایت کے مختلف ہونے کی وجہ سے حیات نبوی کی کئی سال دیکھے، یہ ان کی صحابیت کی ایک مضبوط دلیل اور علامت ہے۔ آپ کا جسم مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہت ہے۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سوار ہو کر کھیلا کرتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے پھول ہیں۔ محترم ناظرین، اب جاتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف، جو روزانہ 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نوٹ فرما لے وظیفہ۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ یہ صورت اور تسبیحات یعنی کا وظیفہ 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ روزانہ ہر روز پڑھے گا، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ لہٰذا وظیفہ نوٹ فرما لے۔ قرآن مجید کی پارہ نمبر 7، سورت نمبر 5، آیت نمبر 113۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اگر ہو سکے تو زیادہ پڑھیں، 7 مرتبہ عشاء، 7 مرتبہ فجر، 7 مرتبہ عصر۔ انشاءاللہ یہ رزق میں برکت نصیب ہوگی، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ یہ مکمل آیت روزانہ اس طریقے پر پڑھنا ہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔